Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. Dear students, in this session, we will be discussing the topic registration of mortgages and charges. بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ریلیونٹ سیکشن ہے دیٹ از سیکشن 121. اس سیکشن 121 کی جو ہیڈنگ ہے وہ کہتی ہے certain mortgages and charges to be void if not registered. یہاں پر بات یہ ہے کہ کچھ ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں اور ان کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ آ گیا ہے certain. اب certain سے مراد ہے mentioned، کہ جن کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، جن کے بارے میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، جن کی لسٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر دی گئی ہے. تو یہ certain mortgages ہیں، certain charges ہیں کہ اگر جن کو رجسٹر نہ کروایا گیا تو نیچرلی وہ void ہو جائیں گے. ان کی جو ویلیو ہوگی وہ زیرو ہوگی، ان کی جو لیگل ویلیو ہوگی وہ زیرو ہوگی. تو میں نے آپ کو لفظ جو certain ہے اس کے بارے میں بتا دیا. دوسرا جو لفظ یہاں پر لیڈیز اینڈ جینٹلمین استعمال ہوا ہے وہ ہے mortgages. یہ مارگیج کیا ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ مارگیج کو ڈیفائن کرنا پڑے گا اور پھر اس کے جو فیچرز جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ایک مارگیج جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. مارگیج از اے کنوینس آف ٹائٹل آف پراپرٹی given as a security for the payment of a debt and that becomes void on payment of debt. My dear students, یہ جو مارگیج ہے ایسے ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک کریڈیٹر ہے جس نے کمپنی کو پیسے دیے ہیں اور وہ کریڈیٹر ہے وہ یہ کہتا ہے میں آپ کو پیسے تو دے دیتا ہوں لیکن مجھے آپ سیکورٹی بھی تو دیں کہ اگر آپ میرے پیسے نہیں دیں گے تو پھر میں نے پیسے کہاں سے لینے ہیں. تو میرے تحفظ کے لیے، میرے سرمایہ کے تحفظ کے لیے میرے ساتھ کوئی پراپرٹی جو ہے اس کو مارگیج کیجئے. تو یہاں پہ جو مارگیج ہو رہی ہے اس میں کنوینس آف ٹائٹل آف پراپرٹی ہو رہا ہے کہ ٹرانسفر کیے جا رہا ہے اونرشپ کو فرام ون ٹو دی ادر. یاد رکھیں ایک مارگیج جو ہوتی ہے تو اس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں، ایک مارگیجر اور ایک مارگیجی. مارگیجر از اے پرسن ہو گیٹس ہز پراپرٹی مارگیج ود دی ادرس، اور مارگیجی وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ پراپرٹی جو ہے وہ مارگیج کی جاتی ہے. یہاں پر کریڈیٹر جو ہے وہ مارگیجی ہے اور جو کمپنی ہے وہ مارگیجر ہے، اور یہاں پہ جس رقم کو سیکیور کیا جا رہا ہے دیٹ از مارگیج مانی. فار ایگزامپل 4 کروڑ کا لون ہے تو 4 کروڑ کی رقم کو جو ہے وہ سیو کرنے کے لیے، وہ سیکور کرنے کے لیے ایک پراپرٹی کو مارگیج کروایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھنا آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ مارگیج پراپرٹی کہ وہ پراپرٹی جو ایک کریڈیٹر کے پیسوں کو تحفظ دینے کے لیے مارگیج کرائی جاتی ہے اسے مارگیج پراپرٹی کہا جاتا ہے. تو بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ مارگیج ڈیڈ لکھی جائے گی کریڈیٹر اور کمپنی کے درمیان. مارگیج ڈیڈ میں لکھا جائے گا کہ جناب اتنے کروڑ روپے کا جو لون ہے وہ کمپنی کو ملا ہے اور کمپنی اس لون کو تحفظ دینے کے لیے، اس کریڈیٹر کو تحفظ دینے کے لیے ایک خاص پراپرٹی جو ہے وہ اس کی اونرشپ جو ہے وہ مارگیجی کو ٹرانسفر کر دیتی ہے. بات یہاں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہ جو اونرشپ ٹرانسفر ہو رہی ہے یہ ایبسولوٹ اونرشپ نہیں ہے. یہ اونرشپ جو ہے یہ کمپلیٹ کس وقت ہوگی؟ اگر کمپنی لون کو پے نہیں کرتی تو پھر یہ جو اونرشپ مارگیج کے ذریعے سے جو ٹرانسفر ہو رہی ہے یہ کمپلیٹ کنسیڈر کی جائے گی، ایبسولوٹ کنسیڈر کی جائے گی، اور مارگیجی جو ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ وہ اس پراپرٹی کو بیچ کر اپنی جو ڈیٹ ہے اس کی سیٹسفیکشن کرے. تو بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ مارگیج میں ٹرانسفر آف ٹائٹل ہوتا ہے لیکن ٹرانسفر آف ٹائٹل ان فیور آف مارگیجی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، وہ ایبسولوٹ نہیں ہوتا.
وہ ایبسولوٹ اس وقت ہوتا ہے جب کمپنی ڈیفالٹ کر جاتی ہے. اور فرض کیجئے کہ کمپنی نے ڈیفالٹ نہیں کیا، کمپنی نے ڈیو ڈیٹ کے اوپر جو مارگیج مانی تھی، وہ جو کریڈٹ لیا ہوا تھا، جو کریڈیٹر نے لون دیا ہوا تھا، اس کی سیٹسفیکشن کر دی. اگر جب سیٹسفیکشن کر دی تو یہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی اور مارگیج جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو ٹرانسفر آف ٹائٹل ہے وہ مارگیجر کی فیور میں ہو جائے گا. سرٹن مارگیجز اینڈ چارجز، یہ جو نیکسٹ یہاں پہ ٹرمینالوجی ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دیٹ از چارجز. سنگولر میں چارج، پلورل میں چارجز. یہ چارج کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، چارج جو ہے یہ بھی کلیم ہے. ایک کریڈیٹر ہے کمپنی کا، وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے آپ کوئی سیکور کریں، تو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ایک انسٹرومنٹ ہم لکھ لیتے ہیں، ایک ڈاکومنٹ لکھ دیتے ہیں جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جو ہمیں سرمایہ ایز اے لون دیا ہے، ہم اس کے اگینسٹ آپ کا چارج جو ہے وہ کمپنی کے بزنس کے اوپر کریٹ کر دیتے ہیں. تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ چارج میں ٹرانسفر آف ٹائٹل نہیں ہے، یہ ایک جنرل چارج ہے جو فکس کیا جاتا ہے. اور چارجز دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک فکس چارج ہوتا ہے، ایک فلوٹنگ چارج ہوتا ہے. فکس چارج جو ہوتا ہے اس میں ایسٹ کو فکس کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو ایسٹ ہے، یہ جو ہے اس کے اوپر جو چارج ہے وہ کریٹڈ ہے. سرٹن مارگیجز اینڈ چارجز ٹو بی وائڈ اف ناٹ رجسٹرڈ. یہاں پر سیکشن 121 میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو مینشنڈ ہیں، جن کی لسٹ ہم نے دے دی ہے مارگیجز کی یا چارجز کی، اگر آپ نے ان کو رجسٹر نہیں کروایا تو ان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. آئیے ریڈ آؤٹ کرتے ہیں سب سیکشن 1 کو. ایوری مارگیج، چارج اور ادر انٹرسٹ کریٹڈ آفٹر دا کمنسمنٹ آف دس آرڈیننس بائی اے کمپنی اینڈ بینگ ایدر. یہاں پر دیکھیے کہہ رہا ہے کہ ایوری مارگیج، ایوری چارج یا کوئی اور انٹرسٹ کریٹڈ آفٹر دا کمنسمنٹ آف دس آرڈیننس، اس آرڈیننس کے کمنس ہونے کے بعد جو ہے اس کی ویلیو 0 ہوگی اگر اسے کریٹ کرنے کے 21 دن کے اندر اندر آپ نے رجسٹرار کے پاس رجسٹر نہیں کروایا. اب یہاں پر جو لفظ آپ کو ملے گا وہ یہ ہے اینڈ بینگ ایدر. بینگ ایدر جو ہے، جو آپ کو پتا ہے ایدر کا جب لفظ آ جاتا ہے تو آگے آپشنز آ جاتی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے، یہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں اے سے لے کے کے تک انہوں نے ہمیں کیٹیگریز بتائی ہیں مارگیج کی اور چارجز کی. کہا جا رہا ہے اینڈ بینگ ایدر. یہ 11 کائنڈس ہیں جو بتا رہی ہیں. اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جب یہ ڈسکس کر لیں گے ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ مارگیج ہیں، یہ چارجز ہیں. اور اس کے بعد جو پیراگراف ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو مارگیجز اور چارجز ہیں، ان کے کریٹ ہونے کے 21 دن کے اندر اندر انہیں رجسٹرار آف کمپنیز کے پاس رجسٹر کروانا ضروری ہے. آئیے 1 بائی 1 دیکھتے ہیں کہ کون سی مارگیج ہیں، کون سی چارجز ہیں جو کہ سرٹن ہیں. A mortgage or charge for the purpose of securing an issue of debenture. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مارگیج آپ کریٹ کر رہے ہیں یا آپ ایک چارج کریٹ کر رہے ہیں، اور یہ مارگیج یا جو چارج کریٹ کیا جا رہا ہے اس کا پرپز یہ ہے کہ جو ڈیبینچر ہولڈرز ہیں ان کو سیکورٹی دی جائے، ان کو لونز جو انہوں نے دیے ان کو سیکور کیا جائے. آپ کو پتا ہے نا، کمپنی نیڈز مانی ٹو میک مانی. کمپنی شیئر کیپٹل ایشو کر کے پیسہ اکٹھا کرتی ہے، اور کمپنی ڈیبینچرز جو ہیں وہ ایشو کر کے لون کی شکل میں پیسہ اکٹھا کرتی. تو ڈیبینچر ہولڈرز جو ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سیکورڈ ہوتے ہیں، ایک انسیکورڈ ہوتے ہیں. سیکورڈ وہ ہیں جب ان کی فیور میں ایک مارگیج کر دی جائے یا ان کی فیور میں کوئی چارج جو ہے اس کو ریکگنائز کر لیا جائے. نیکسٹ جو مارگیج کی کائنڈ ہے اور چارج کی کائنڈ ہے وہ کیسی ہے دیکھیں جی. مارگیج اور چارج آن انکالڈ شیئر کیپٹل آف دا کمپنی. دیکھیں بات یہ ہے کہ کمپنی نے شیئرز ایشو کیے، کمپنی نے شیئر
₹10 کا ایشو کیا اور ابھی کمپنی نے صرف ₹5 لے لی، تو کتنے پیسے کال کر سکتی ہے کمپنی؟ ₹5. اور یہ کمپنی کا پریروگیٹو ہے، یہ کمپنی کا رائٹ ہے. کمپنی جس وقت چاہے گی ایز پر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سیٹلڈ بٹوین دا شیئر ہولڈرز اینڈ کمپنی کال کر سکتی ہے شیئر ہولڈرز کو، آئیں اور ہمیں پیسے دیں. تو یہاں پر جو مارگیج کروایا جا رہا ہے یا چارج کریٹ کیا جا رہا ہے وہ ان کالڈ شیئر کیپٹل کے اوپر کریٹ کیا جا رہا ہے. نیکسٹ جو کائنڈ مارگیج اور چارج کی ہے وہ کہتے ہیں جی مارگیج اور چارج آن اینی اموویبل پراپرٹی ویئر ایور سچویٹڈ اور اینی انٹرسٹ دیر ان. اب کریڈیٹرز آف دا کمپنی جو ہیں ان کو سیکور کرنے کے لیے مارگیج کی جا رہی ہے اموویبل پراپرٹی کی، یا اموویبل پراپرٹی کے اوپر کوئی چارج جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، چارج جو ہے یہ کلیم کو ہم کہتے ہیں. نیکسٹ جو کائنڈ ہو سکتی ہے مارگیج کی چارج کی وہ ہے ا مارگیج اور چارج آن اینی بک ڈیٹس آف دا کمپنی. یہ بک ڈیٹس آف کمپنی جو ہیں یہ مارگیج کیے جا رہے ہیں، یا بک ڈیٹس آف کمپنی جو ہے ان کے اوپر چارج کریٹ کیا جا رہا ہے. یہ بک ڈیٹس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں کمپنی کا جو بزنس ہے اس کی ڈے ٹو ڈے افیئرز میں کمپنی نے بہت سارے لوگوں سے ریسیویبلز لینے ہوں گے. جو ریسیویبلز ان سے لینے ہیں وہ کمپنی کے بک ڈیٹس ہیں. دے آر دا ڈیٹرز آف کمپنی. تو جن سے آپ نے پیسے لینے ہیں، آپ ان پیسوں کے لینے کے اوپر چارج جب کریٹ کر دیتے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کریڈیٹرز کے لیے ایز اے موڈ آف سیکورنگ پیمنٹ ہے. نیکسٹ کائنڈ جو ہے مارگیج اور چارج کی وہ ہے مارگیج اور چارج ناٹ بینگ اے پلج آن اینی موویبل پراپرٹی آف دا کمپنی. یہاں پر جو مارگیج اور چارج کریٹ کیا جا رہا ہے وہ موویبل پراپرٹی کے اوپر کریٹ کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے یہ جو مارگیج یا چارج کریٹ ہو رہا ہے فار گیونگ سیکورٹی ٹو دا کریڈیٹر، اس کو کنسیڈر مت کیجیے کہ یہ پلج ہے. تو پلج کا یہاں پہ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر آپ موویبل پراپرٹی کو ایز اے سیکورٹی استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر چارج یا مارگیج کرتے ہیں، تو وہ کنسیڈر کی جائے کہ پراپر مارگیج اور چارج فار دا سیکورٹی آف کریڈیٹرز ہے. نیکسٹ جو لیڈیز اینڈ جینٹلمین کائنڈ ہے چارج کی وہ ہے اے فلوٹنگ چارج آن دا انڈرٹیکنگ اور پراپرٹی آف دا کمپنی انکلوڈنگ اسٹاک ان ٹریڈ. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ فلوٹنگ چارج کیا ہے؟ یہ چارج کی ایک کائنڈ ہے. ایک چارج فکسڈ ہوتا ہے، ایک فلوٹنگ ہوتا ہے. فکسڈ چارج تو یہ ہے نا کہ یہ جو خاص پراپرٹی ہے اس کے اوپر میرا کلیم ہے ایز اے کریڈیٹر کہ اگر کمپنی میرے پیسے نہیں دیتی تو یہ پراپرٹی بکے گی اور مجھے میرے پیسے ملیں گے. کمپنی کی بے شمار پراپرٹیز ہو سکتی ہیں. جب آپ کوئی پراپرٹی کو اسپیسیفائی کر لیتے ہیں، اس کے اوپر آپ فکس ہو جاتے ہیں، تو کہا جاتا ہے دس از فکس چارج. اور ایک فلوٹنگ چارج. فلوٹنگ چارج جو ہے یہ کسی ایسٹس کے اوپر فکس نہیں ہے، یہ کسی اسٹاک ان ٹریڈ کے اوپر ہو سکتا ہے، یہ کمپنی کی پراپرٹی کے اوپر ہو سکتا ہے، لیکن بتایا نہیں جاتا کہ کون سی پرٹیکولر پراپرٹی ہے یا کون سا پرٹیکولر اسٹاک ہے جس کے اوپر یہ چارج ہے. یہ کرسٹلائز ہوتا ہے. فلوٹنگ چارج کرسٹلائز ہو کے فکس ہوگا. کرسٹلائز سے مراد یہ ہے کہ کمپنی جو ہے وہ ڈیفالٹ کر گئی ہے اپنے ڈیٹس کو پے کرنے میں، تو اس وقت پھر فکس ہوگا کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ بکیں گی اور یہ پیمنٹ جو ہے وہ ہوگی. تو فلوٹنگ چارج آن دا انڈرٹیکنگ اور پراپرٹی آف دا کمپنی اور اسٹاک ان ٹریڈ. نیکسٹ کائنڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین وہ ہے مارگیج اور چارج آن اے شپ اور اینی شیئر ان اے شپ. کریڈیٹرز ہیں آپ کے، کمپنی کے کریڈیٹرز ہیں، اور کمپنی شپ کو اون کرتی ہے، تو شپ کو مارگیج کروایا جا سکتا ہے کریڈیٹرز کے پاس کہ اگر آپ کو کمپنی پیمنٹ نہ کرے تو آپ شپ جو ہے اس کی سیل کر کے آپ پیسہ لے سکتے ہیں، یا شیئر ان شپ جو ہے اس کے اوپر بھی چارج کریٹ کیا جا سکتا ہے ان آرڈر ٹو گیو سیکورٹی ٹو دا کریڈیٹرز آف دا کمپنی. نیکسٹ جو مارگیج اور چارج کریٹ کی جا رہی ہے دیٹ از آن گڈ ول. کہا جا رہا ہے مارگیج اور چارج آن گڈ ول
on a patent or license under a patent, on a trademark, or on a copyright, or a license under a copyright. تو mortgage اور charge create کیا جا رہا ہے in favor of the creditors on goodwill of the company. تو goodwill of the company جو ہے that is under charge. اس کے علاوہ جو چارج کریٹ کیا جا رہا ہے وہ پیٹنٹس کے اوپر کیا جا رہا ہے. کمپنی کے پاس کچھ پیٹنٹس ہیں اور کریڈیٹرز کو سیکور کرنے کے لیے پیٹنٹ کے اوپر چارج جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کمپنی کے پاس اگر کاپی رائٹس ہیں اور کریڈیٹرز جو ہیں ان کو سیکورٹی دینا ہے تو جناب کاپی رائٹس کے اوپر بھی چارج کریٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کمپنی کے پاس ٹریڈ مارک ہے تو کمپنی کا ٹریڈ مارک جو ہے دیٹ میں برنگ سبجیکٹ ٹو چارج. رائٹ جی. نیکسٹ جو ہم مارگیج اور چارج جو ہے اس کی بیس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے. مارگیج اور چارج اور ادر انٹرسٹ بیسڈ آن این ایگریمنٹ فار دا ایشو آف اینی انسٹرومنٹ ان دا نیچر آف ریڈیمیبل کیپٹل. آپ نے کوئی ایسا انسٹرومنٹ جو ہے وہ ایشو کیا جو کہ فال کرتا ہے ان دا کیٹیگری آف ریڈیمیبل کیپٹل. تو جو ریڈیمیبل کیپٹل ہے نیچرلی آپ کو واپس کر، اور جو ریڈیمیبل شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارا کوئی چارج جو ہے وہ کریٹ کیجئے کسی ایسٹس کے اوپر، یا کوئی مارگیج جو ہے وہ کریٹ کیجئے. نیکسٹ جو کائنڈ آ رہی ہے جی مارگیج کی، اس کی بیس میں ہے مارگیج اور چارج اور ادر انٹرسٹ بیسڈ آن مشارکہ ایگریمنٹ. کہ آپ نے کوئی مشارکہ ایگریمنٹ کیا. مشارکہ ایگریمنٹ جو ہے اٹ از کائنڈ آف اسلامک موڈ آف بینکنگ. اور مشارکہ ایگریمنٹ جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ چارج کریٹ کریں یا مارگیج جو ہے وہ کریٹ کریں. جو لاسٹ کائنڈ بتائی جا رہی ہے وہ ہے مارگیج آن چارج اور ادر انٹرسٹ بیسڈ آن ہائر پرچیز اور لیزنگ ایگریمنٹ فار ایکوزیشن آف فکسڈ ایسٹس. کہ آپ نے کوئی ایسٹس لیے کسی سے، کوئی فکسڈ ایسٹ لیے ہیں، اور آپ نے جو میتھڈالوجی استعمال کی ہے یا جو موڈ استعمال کیا ہے وہ لیزنگ کا کیا ہے یا ہائر پرچیز کا کیا. تو نیچرلی جن سے آپ نے فکس ایسٹ جو ہیں وہ لیز پر لیے ہیں وہ آپ کے کریڈیٹرز ہیں. وہ بھی چاہیں گے کہ ان کی جو پیمنٹ ہے اس کی سیکورٹی کے لیے آپ کوئی مارگیج کریں یا کوئی چیز انڈر چارج لے کر آئیں. اب یہ باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی، یہ میں نے آپ کو 11 مختلف پوائنٹس بتائے ہیں ریلیٹنگ مارگیج اینڈ چارجز. یہاں پہ جو بات کی گئی وہ یہ کہ ہر مارگیج، ہر چارج جو ہے اس کا رجسٹرار کے پاس رجسٹر ہونا ضروری ہے. کتنے دن کے اندر؟ 21 دن کے اندر. یہ 21 دن کب سے کیلکولیٹ ہوں گے؟ کہ جس ڈیٹ کو چارج کریٹ ہوا، جس ڈیٹ کو مارگیج کریٹ ہوئی، اس ڈیٹ کے 21 دن کے اندر اندر آپ نے مارگیج اور چارج کے جو پرٹیکولرز ہیں وہ رجسٹرار کو دینے ہیں اور رجسٹرار نے اس کو رجسٹر کرنا ہے. اب یہ جو سیکشن 121 ہے یہ آگے جا کے اس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ کنیکٹ جو ہے اس نے کرنا ہے وہ شیل سے کرنا ہے. لفظ شیل آ گیا. شیل سو فار ایز اینی سیکورٹی آن دا کمپنیز پراپرٹی اور انڈر ٹیکنگ از دیر بائی کنفرڈ بی وائڈ اگینسٹ دا liquidator and any creditor of the company unless the prescribed particulars of the mortgage or charge together with a copy of the instrument, if any, verified in the prescribed manner by which the mortgage or charge is created or evidenced are filed with the registrar for registration in the manner required by this ordinance within 21 days after the date of its creation, but without prejudice to any contract or obligation for repayment of the money thereby secured, and when a mortgage or charge becomes void under this section, the money secured thereby shall immediately becomes payable. بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے جس دن
چارج کریٹ کیا، جس دن مارگیج کریٹ کی، اس کے 21 دن کے اندر اندر آپ نے رجسٹرار کو ڈاکومنٹیشن دینا ہے اور چارج اور مارگیج کو رجسٹر کروانا ہے۔ اگر آپ اس چارج اور مارگیج کو رجسٹر نہیں کرواتے تو اس چارج اور مارگیج کی ویلیو فار دا لکویڈیٹر اور فار دا کریڈیٹر 0 ہو جائے گی۔ اب یہ جتنی بھی آپ نے ڈاکومنٹس دینی ہیں مارگیج یا چارج کو رجسٹر کروانے کے لیے، کہا جا رہا ہے کہ ویریفائڈ ہونی چاہیے ان دا پرسکرائبڈ مینر۔ اس کا مطلب ہے پراپر فارمیٹ ہوگا جس کو آپ کو فالو کرنا ہے، اس کو فلفل کرنا ہے، پرٹیکولرز دینے ہیں، جو متعلقہ فیس ہے وہ دینی ہے، اور ود ان دا پرٹیکولر اسپین آف ٹائم رجسٹرار کو سیٹسفائی کرنا ہے اور وہاں پر چارج کو رجسٹر کروانا ہے۔ اگر رجسٹر چارج نہیں ہوا یا مارگیج نہیں ہوئی رجسٹر تو اس کی ویلیو 0 ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اس کو رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، آپ نے مارگیج کریٹ کی یا چارج کریٹ کی تو سیدھی بات ہے کو آپ فال کر گئے سیکورڈ کریڈیٹرز میں، کہ جن کو سب سے پہلے جو ہے اگر کمپنی لیٹ سپوز لکویڈیٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے انہیں سیٹسفائی کیا جائے، اور جو انسیکورڈ کریڈیٹرز ہیں ان کی باری بعد میں آئے گی۔ تو دیئر فور ان آرڈر ٹو سیٹل دا پرائرٹی لسٹ آف کریڈیٹرز، یہ ضروری ہے کہ اس کو رجسٹر کروایا جائے، مارگیج کو اور چارجز کو۔ یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ رجسٹر نہیں کرواتے تو لیگل ویلیو 0۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے جو وہ قرض لیا ہوا ہے کیا وہ بھی ختم ہو جائے گا؟ اس کو ریکور کرنے کا رائٹ جو ہے وہ کریڈیٹر کو نہیں رہے گا؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے چارج اور مارگیج کو رجسٹر نہیں کروایا، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب آپ نے وہ پیسے نہیں دینے۔ کہا جا رہا ہے کہ جس وقت وہ چارج یا مارگیج وائڈ ہو جائے گی تو وہ جو پیبل اماؤنٹ ہے وہ امیڈیٹلی پیبل آن دا پارٹ آف کمپنی کنسیڈر کی جائے گی۔ اس میں جو دن بتائے نا، جتنے اسپین آف ٹائم میں آپ نے رجسٹر کروانا ہے، دیٹ از 21 days۔ اس پرنسپل کے ساتھ ایک پروویزو جو ہے وہ اٹیچ کیا ہے۔ آئے دیکھتے ہیں سیکشن 121 میں جو جنرل اصول بتائیں ان کے ساتھ پروویزو ہیں۔ پرووائڈیڈ دیٹ in the case of a mortgage or charge created out of Pakistan, comprising solely property situated outside Pakistan, 21 days after the date on which the instrument or copy could in due course of post and if dispatched with due diligence have been received in Pakistan shall be substituted for 21 days after the date of the creation of the mortgage or charge as the time within which the particular the instrument or copy are to be filed with the registrar۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ نارمل روٹین میں جو مارگیج یا چارج کریٹ کی جا رہی ہے وہ کریشن آف چارج یا مارگیج کے کریشن کے 21 دن کے اندر اندر رجسٹرار کے پاس رجسٹر کروانا ہے۔ اب یہاں پر پروویزو میں بات کی جا رہی ہے کہ ایک مارگیج جو ہے وہ کریٹ ہی آؤٹ آف پاکستان ہوئی ہے، اور جو سبجیکٹ میٹر آف مارگیج یا چارج ہے وہ پراپرٹی بھی پاکستان سے باہر سچویٹڈ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے اب کہاں سے آپ وہ جو 21 دن جو ہے کیلکولیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ جب وہ ڈاکومنٹس جو ہیں جو پاکستان میں جب آئیں گے تو وہاں سے 21 دن آپ سٹارٹ کریں، اور ان 21 دن کے اندر آپ ان کو رجسٹر جو ہے وہ رجسٹرار کے پاس کروائیں۔ نیکسٹ جو پروویزو ہے وہ یہ ہے، ویئر دا مارگیج اور چارج از کریٹڈ ان پاکستان بٹ کمپرائزز پراپرٹی آؤٹ سائڈ پاکستان، دا انسٹرومنٹ کریٹنگ or purporting to create the mortgage or charge and a copy thereof verified in the prescribed manner may be filed for registration, notwithstanding that further proceedings may be necessary to make the mortgage or charge valid or effectual according to the law of the country in which the property is situated۔ یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ چارج تو آپ نے پاکستان میں کریٹ کیا، مارگیج آپ نے پاکستان میں کریٹ کی، لیکن جس پراپرٹی کے اوپر چارج لگا یا جس
پراپرٹی کو مارگیج کروایا گیا وہ پاکستان سے باہر ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے تو آپ پرواہ نہ کریں اس بات کی کہ فردر پروسیڈنگز جو دوسری کنٹری کا لا ہے اس کے مطابق کیا ہے اور کیا ہونا ہے، آپ یہاں پر اس کو رجسٹر کروائیں. یہاں پر ہم پروسیڈ کرتے ہیں ٹورڈز سب سیکشن 2 آف سیکشن 121. Where any mortgage or charge on any property of a company required to be registered under subsection 1 has been so registered, any person acquiring such property or any part thereof or any share or interest therein shall be deemed to have notice of the said mortgage or charge as from the date of such registration. اس سب سیکشن میں بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی کہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ایک پراپرٹی خرید لیتے ہیں کمپنی کی، اور پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ سبجیکٹ ٹو چارج ہوتی ہے یا سبجیکٹ ٹو مارگیج ہوتی ہے. تو جو وہ خریدار ہوتے ہیں وہ صاحب یہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو میرے اوپر یہ چارج، میرے اوپر یہ مارگیج جو ہے یہ نہیں لگے گی. اس ایشو کو، اس کنٹینشن کو جو ہینڈل کیا گیا یہاں پر وہ اس طرح کیا گیا ہے، کہا جا رہا ہے ویئر any mortgage or charge on any property of the company required to be registered has been so registered. کہ یہ جو سیکشن 121 ہے جو بتا رہا ہے 11 kinds of mortgages and charges کہ اگر وہ رجسٹر نہیں ہوتے تو void ہے، اور اگر وہ رجسٹر ہو گئے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی پراپرٹی جس کے اوپر چارج یا مارگیج رجسٹرڈ ہے خریدتا ہے تو لا یہ پریزیوم کرتا ہے کہ اس شخص کو پتا ہے کہ اس پراپرٹی کے اوپر چارج کریٹڈ ہے یا وہ پراپرٹی مارگیجڈ ہے. یہاں پہ جو ڈاکٹرین ہے وہ ڈاکٹرین آف کنسٹرکٹیو نوٹس ہے کہ بھئی جو بھی پراپرٹی لینے جا رہا ہے کمپنی کی اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے یہ سکروٹنی کرے کہ کیا یہ پراپرٹی چارج تو نہیں ہے، کیا پراپرٹی کے اوپر کوئی مارگیج تو کریٹڈ نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ ڈیوٹی امپوز کر دی گئی ہے بائر کے اوپر کہ وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرے. لا یہ پرزیوم کرے گا کہ اس کو پتا ہے کہ اس نے چارجڈ پراپرٹی جو ہے وہ خریدی ہے یا ایکوائر کی ہے، یا اس نے مارگیج پراپرٹی جو ہے وہ ایکوائر کی گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے بائر مسٹ بی اویئر آف دس فیکٹ کہ لا جو ہے وہ پریزیوم کر رہا ہے، لا جو ہے وہ پریزمپشن کر رہا ہے کہ لا سمجھتا ہے کہ جو بھی خریدے گا پراپرٹی کو جو چارج ہے مارگیج ہے، ہم سمجھیں گے کہ اسے اس کا پتا ہے، خواہ اسے پتا ہو یا نہ ہو. جو نیکسٹ سیکشن ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، دیٹ از سیکشن 122 registration of charges on properties acquired subject to charges. Where a company registered in Pakistan acquires any property which is subject to a charge of any such kind as would, if it had been created by a company after the acquisition of the property, have been required to be registered under this part, the company shall cause the prescribed particulars of the charge together with a copy certified in the prescribed manner to be a correct copy of the instrument, if any, by which the charge was created or is evidenced, to be delivered to the registrar for registration in the manner required by this ordinance within 21 days after the date on which the acquisition is completed. So, ladies and gentlemen, یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک کمپنی ہے جو کہ رجسٹرڈ ان پاکستان ہے، وہ کوئی ایسی پراپرٹی ایکوائر کرتی ہے کہ جس کے اوپر آلریڈی ایک چارج کریٹڈ ہے، یا وہ کمپنی آلریڈی جو ایسٹ ہے وہ پہلے ہی مارگیجڈ ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی کمپنی جو یہ چارج پراپرٹی لے رہی ہے یا مارگیج پراپرٹی لے رہی ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جس دن اس نے وہ پراپرٹی کی ایکوزیشن کی ہے اس کے 21 دن کے اندر اندر
رجسٹرار کو اس بارے میں مطلع کرے اور رجسٹرار کے پاس اس چارج کو رجسٹر کروائے، اسی طرح جس طرح وہ کرواتی اگر اوریجنلی چارج اس نے کریٹ کیا ہوتا۔ یہاں پر جو اس کے ساتھ پروویزو اٹیچڈ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پرووائڈیڈ دیٹ اف دا پراپرٹی از سچویٹڈ اینڈ دا چارج واز کریٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان 21 days after the date on which the copy of the instrument could in due course of post and if dispatched with due diligence have been received in Pakistan shall be substituted for 21 days after the completion of the acquisition as the time within which the particulars and the copy of the instrument are to be delivered to the registrar. دیکھیں اس تناظر میں جب ایک کمپنی ایک ایسی پراپرٹی ایکوائر کر رہی ہے جو پہلے ہی سبجیکٹ ٹو چارج ہے یا کہ وہ پہلے ہی سبجیکٹ ٹو مارگیج ہے، تو یہ کمپنی کے اوپر ذمہ داری لگائی جا رہی ہے کہ ایکوزیشن کے کمپلیٹ ہونے کے 21 دن کے اندر اندر رجسٹرار کو اس کے بارے میں مطلع کرے اور اس کو رجسٹر کروائے، اس چارج کو رجسٹر کروائے۔ اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ پراپرٹی جو ہے پاکستان سے باہر ہے اور چارج جو ہے وہ پاکستان کے باہر کریٹ ہوا ہوں، تو اب کتنے دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ کمپنی چارج کو رجسٹر کروائے گی رجسٹرار کے پاس؟ دوبارہ بتاتا ہوں، دیکھیں پروویزو یہ کہتا ہے کہ کمپنی نے ایک پراپرٹی لی ہے اور وہ پراپرٹی پہلے ہی چارجڈ ہے، اس کے اوپر چارج لگا ہوا اور وہ پراپرٹی پاکستان سے باہر ہے اور جو چارج کریٹڈ ہے وہ بھی پاکستان سے باہر ہے۔ اب کمپنی نے اگر ایسی پراپرٹی لے لی ہے تو وہ پھر وہ ڈاکومنٹس جو کمپنی کے متعلقہ ہیں، اس پراپرٹی کے متعلقہ ہیں، اس چارج کے متعلقہ ہیں، ان کے پاکستان میں ریسیو ہونے کے بعد جو 21 دن ہیں ان کے اندر اندر اس کو رجسٹر کروانے کی پابند ہوگی۔ یہاں پر جو نیکسٹ سیکشن آ رہا ہے وہ ہے سب سیکشن 2۔ If default is made in complying with this section, the company and every officer of the company who is knowingly and willfully in default shall be liable to a fine of 2,000 rupees. یہ جو سب سیکشن ہے یہ پینلٹی کے متعلق بات کر کہ اگر ڈیفالٹ کیا جاتا ہے اور رجسٹریشن نہیں کروائی جاتی اور کانٹراوینشن ہو جاتی ہے اس سیکشن کی، تو کہا جا رہا ہے کہ سزا کے طور پہ 2,000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ جو سیکشن ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دیٹ از سیکشن 1 to 3۔ Particulars in case of series of debentures entitling holders pari passu۔ یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے وہ پاری پاسو ہے، اس کا مطلب ہے اسٹینڈنگ ایٹ ایکول اسٹیٹس۔ آئیے یہ پاری پاسو کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں سیکشن کو۔ ویئر اے سیریز آف ڈیبینچرس containing or giving by reference to any other instrument, any charge to the benefit of which the debenture holder of that series are entitled pari passu is created by a company, it shall be sufficient for the purpose of section 121 if there are filed with the registrar within 21 days after the execution of deed containing the charge. If there is no such deed after the execution of any debentures of the series, the following particulars, namely: A point ہے the total amount secured by the whole series. B point کہتا ہے the dates of the resolutions authorizing the issue of the series and the date of the covering deed, if any, by which the security is created or defined. C point کہتا ہے a general description of the property charged, and D point کہتا ہے the names of the trustees, if any, for the debenture holders, together with a copy of the deed verified in the prescribed manner containing the charge, or if there is no such deed, one of the debentures of the series, and the registrar shall, on payment of the prescribed fee, enter those particulars in the register. یہ بڑا لینتھی سیکشن ہے۔ یہ جو لینتھی سیکشن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک
سیریز آف ڈیبینچرز جو ہے وہ ایشو کی گئی، اور ڈیبینچر ہولڈرز جو ہوتے ہیں یہ کریڈیٹرز آف دا کمپنی ہوتے ہیں، اور سیریز آف ڈیبینچرز جو ہے نیچرلی اس میں ایک ڈیبینچر ہولڈر تو نہیں ہوگا، بہت سارے ڈیبینچر ہولڈرز ہوں گے، اور ڈیبینچر ہولڈرز جو ہیں ان کو سیکور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چارج کریٹ کیا ہوگا، اور وہ جو چارج ہے اس کے ریلیشن میں جو ڈیبینچرز ہولڈر ہیں دے اسٹینڈ ایٹ ایکول پوزیشن، ان کی سب کی فیور میں وہ چارج ہے، دے آر انٹائٹلڈ پاری پاسو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سب کے سب جو ہیں اس چارج کا جو بینیفٹ ہے اس کو کلیم کرنے کے انٹائٹلڈ ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نے چارج کریٹ کیا ہے، کوئی ٹرسٹ ڈیڈ کریٹ کی ہے، تو ٹرسٹ ڈیڈ ان ریلیشن ٹو ڈیبینچرز ہے، اور وہ ٹرسٹ ڈیڈ کریٹ ہونے کے 21 دن کے اندر اندر آپ نے اس کو جمع کروانا ہے رجسٹرار کے پاس رجسٹریشن کے لیے۔ اور اگر کوئی آپ نے ٹرسٹ ڈیڈ نہیں بنائی ان ڈیبینچرز کو سیکور کرنے کے لیے، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ پرٹیکولرز جو ہیں یہ آپ پرووائڈ کر، اور پرٹیکولرز کیا دینے؟ پرٹیکولرز بتائے جا رہے ہیں دا ٹوٹل اماؤنٹ سیکورڈ بائی دا ہول سیریز، کہ جناب کتنی اماؤنٹ ہے اس ہول سیریز کے اگینسٹ جو سیکور کی گئی۔ دوسری بات کہ دا ڈیٹ آف ریزولوشن آتھرائزنگ دا ایشو آف دا سیریز، کہ ریزولوشن آپ نے جو پاس کی ہے، کمپنی نے جو ریزولوشن پاس کی ہے کہ جناب یہ جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر ہم چارج کریٹ کر رہے ہیں، یہ جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے یہ ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں تاکہ یہ جو ڈیبینچرز ہولڈر ہے ان کو سیکور کیا جائے۔ اس کے علاوہ جس پراپرٹی کے اوپر چارج کریٹ کیا جا رہا ہے اس کا ڈسکرپشن بھی دیا جائے گا، اور بتایا جائے گا کہ پراپرٹی کون سی ہے، پراپرٹی موویبل ہے، اموویبل ہے، ریئل پراپرٹی ہے یا کون سی پراپرٹی ہے، ساری ڈسکرپشن دی جائے گی۔ اب یہ جو ساری ڈسکرپشن ہے یہ ان دا ایبسنس آف ٹرسٹ ڈیڈ یا کورنگ ڈیڈ دی جا رہی ہے۔ اگر ٹرسٹ ڈیڈ موجود ہے تو پھر ان پرٹیکولرز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیچرلی ساری انفارمیشن تو پھر اس ٹرسٹ ڈیڈ میں یا کورنگ ڈیڈ میں آ جائے گی۔ پرووائڈیڈ دیٹ where more than one issue is made of debentures in the series, there shall be filed with the registrar for entry in the register particulars of the date and amount of each issue, but an omission to do this shall not affect the validity of the debentures issued. یہاں پر my dear students یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک سیریز آف ڈیبینچر ہے، لیٹ سپوز 1 لاکھ ڈیبینچرز آپ نے ایشو کرنے ہیں، اور آپ نے ایشو ان کو 2 انسٹالمنٹس میں کیا ہے یا 2 حصوں میں کیا ہے۔ آپ نے 50,000 ایک دفعہ ایشو کر دی اور 50,000 ایک دفعہ ایشو کر دی، تو کہا جا رہا ہے کہ ہر جو ایشو ہے اگر اس کے اگینسٹ کوئی چارج کریٹ کیا گیا ہے کمپنی کی پراپرٹی کے اوپر، تو وہ علیحدہ سے رجسٹرار کے پاس رجسٹر ہوں گے۔ اس کے بعد جو بات کی جا رہی ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس وہ یہ ہے کہ سیکشن 125 جو ہے کچھ تھوڑا سا آپ کو بتائے گا کہ رجسٹر آف مارگیجز اینڈ چارجز کے بارے میں۔ دا رجسٹرار شیل کیپ ود ریسپیکٹ آف ایچ کمپنی a register in the prescribed form of all mortgages and charges created by the company and requiring registration under section 121 or section 122, and shall on payment of the prescribed fee enter in the register with respect to every such mortgage or charge, the date of creation, the amount secured by it, short particulars of the property, mortgage or charge, and the names of the mortgagees or persons entitled to the charge. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیکشن 121 جو ہے وہ ریکوائر کر رہا ہے کہ سرٹن مارگیجز اینڈ چارجز ٹو بی رجسٹرڈ، اگر رجسٹر نہیں کروائے جاتے تو وائڈ ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات کر دی ہے کہ جب یہ ذمہ داری لگا دی گئی کہ اس کو رجسٹر کرنا ہے تو نیچرلی وہ جو رجسٹرار ہے اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی۔ اب رجسٹرار کو کہا جا رہا ہے کہ رجسٹرار شیل کیپ، رجسٹرار اپنے پاس رکھے گا ہر کمپنی سے متعلقہ ایک رجسٹر کہ جس میں وہ نوٹ کرے گا کہ کون سے چارجز ہیں جو کمپنی سے متعلق اس کے پاس رجسٹر ہوئے،
کون سی مارگیجز ہیں جو اس کے پاس رجسٹر ہوئی ہیں. اور یہاں پر اور بات کر رہا ہے کہ جب یہ ساری باتیں وہ لے گا تو وہ ڈیٹیلز میں جائے گا. وہ دیکھے گا کہ پراپرٹی کون سی ہے, پراپرٹی کے متعلق جو انفارمیشن ہے وہ کون سی ہے, وہ اگر خاص بات ہے تو وہ نوٹ کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رجسٹرار ہے ہی از انڈر ڈیوٹی ٹو ٹیک کیئر ریگارڈنگ دا رجسٹریشن آف مارگیجز اینڈ چارجز, اور جتنے بھی پرٹیکولر جو ہیں جو ریلیونٹ ہو سکتے ہیں, اٹ از دا ڈیوٹی آف دا رجسٹرار ٹو میک دیم نوٹڈ. اسی سیکشن کا سب سیکشن 2 ہے. رجسٹر kept in pursuance of subsection 1 shall be open to inspection by any person on payment of the prescribed fee. کہ بات یہاں پر یہ کر رہا ہے کہ رجسٹرار کے پاس جو رجسٹر ہے جس میں کمپنی کی مارگیجز یا چارجز جو ہیں وہ رجسٹر کی جاتی ہیں, کہتا ہے کہ وہ پبلک کے لیے اوپن ہے, اور اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو پریسکرائب فی پے کر کے ان کو دیکھ سکتا ہے. نیکسٹ جو سیکشن ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دیٹ از سیکشن 126, انڈیکس ٹو رجسٹر آف مارگیجز اینڈ چارجز. دا رجسٹرار شیل کیپ a chronological index in the prescribed form and with the prescribed particulars of the mortgages or charges registered with him under this ordinance. اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ جناب رجسٹرار جو ہے وہ رجسٹر مینٹین کرے گا. اب رجسٹر وہ کیسے مینٹین کرے گا؟ کہا جا رہا ہے کہ وہ انڈیکس بنائے گا. انڈیکس ہوتا ہے کہ لسٹ بنانا کسی چیز کا, اور کرونولوجیکل آرڈر میں بنائے گا, ڈیٹ وائز. فار ایگزامپل جنوری میں جو چارجز رجسٹر ہوئے ہیں ان کو جنوری میں جس ڈیٹ میں چارجز رجسٹر کروائے گئے ہیں وہاں پہ لکھے گا, فیبروری کو فیبروری میں, مارچ کو مارچ میں. اس کا مطلب ہے انڈیکس جو ہے, جو لسٹ آف چارجز یا لسٹ آف مارگیجز جو ہے وہ کرونولوجیکل آرڈر میں مینٹین کیے جائیں گے. سیکشن 127 پہ چلتے ہیں, سرٹیفکیٹ آف رجسٹریشن. دیکھیں کتنی پروویژنز ہیں جو ریلیٹڈ ہیں مارگیجز کے, چارجز کے. کتنا ٹرکی ہے لا, اور لا کی ریکوائرمنٹس کتنی جو ہیں وہ مشکل ہیں اور بائنڈنگ ہیں. اب یہ ساری اگر ایکسرسائز ہم نے کر لی ہے, ہم نے مارگیج ڈیڈ بھی بنا لی ہے, یا ٹرسٹ ڈیڈ بننی تھی, یا چارج کے لیے کوئی انسٹرومنٹ ڈیولپ کرنا تھا, اور ہمیں وہ ود ان سرٹن اسپین آف ٹائم جو ہے وہ رجسٹرار کے پاس جمع کروانا تھا, تو اس کا کوئی اینڈ ریزلٹ بھی ہونا چاہیے, کوئی ہمارے پاس پروف بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے وہ سارا جو ہے وہ رجسٹر کروا دیا. یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ سیکشن 127 کی بات کی جا رہی ہے. آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کہاں لے کے چلتا ہے. سرٹیفکیٹ آف رجسٹریشن. دا رجسٹرار شیل گیو اے سرٹیفکیٹ انڈر ہز ہینڈ آن دا رجسٹریشن آف اینی مارگیج اور چارج رجسٹرڈ in pursuance of section 121, stating the amount thereby secured, and the certificate shall be conclusive evidence that the requirement of section 121 to 125 as to registration have been complied with. یہ جو رجسٹرار ہے, جب اس کے پاس آپ نے ساری ڈاکومنٹیشن کر دی ہے تو رجسٹرار ایک ایویڈنس ہمیں پروڈیوس کر کے دے گا, اور اس ایویڈنس کو کہیں گے سرٹیفکیٹ آف رجسٹریشن, جو کہ کنکلوسیو ایویڈنس ہوگا کہ ریکوائرمنٹس جو ہیں سیکشن 121 سے 125 سیکشن تک پوری کر دی گئی ہیں. اور یہ کنکلوسیو ایویڈنس ہے کہ جو مارگیجز ہیں اور چارجز ہیں وہ رجسٹر ہو چکے ہیں. اس کے بعد جو سیکشن آ جاتا ہے وہ سیکشن 128 ہے, انڈورسمنٹ آف سرٹیفکیٹ آف رجسٹریشن آن ڈیبینچر اور سرٹیفکیٹ آف ڈیبینچر اسٹاک. The company shall cause a copy of every certificate of registration given under section 127 to be endorsed on every debenture or certificate of debenture stock which is issued by the company and the payment of which is secured by the mortgage or charge so registered. یہاں پہ جو لفظ سیکشن 128 میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین استعمال ہو رہا ہے وہ انڈورسمنٹ ہے. انڈورسمنٹ جو ہوتا ہے کہ ایک پبلک اسٹیٹمنٹ دینا, اس میں یہ بتانا کہ یہ جو بات ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ جو ایکشن ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جب
کمپنی جو ہے مارگیج رجسٹر ہو جاتی ہے، چارج رجسٹر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی ڈیبینچرز ایشو کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ڈیبینچرز کے اوپر، ڈیبینچر سرٹیفکیٹس کے اوپر یہ لکھنا کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ یہ سیکیورڈ ڈیبینچرز اور ان کے سلسلہ میں یہ مارگیج یا یہ جو چارج ہے وہ کریٹڈ ہے. یہاں اس اصول کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ کر دیا گیا، provided that nothing in this section shall be construed as requiring a company to cause a certificate of registration of any mortgage or charge so given to be endorsed on any debenture or certificate of debenture stock which has been issued by the company before the mortgage or charge was created. جو سیکشن 128 میں اصول بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ مارگیج اور چارج جب رجسٹر ہو گئے اس کے بعد آپ جو ڈیبینچرز ایشو کریں گے آپ اس کے اوپر انڈورسمنٹ کریں گے کہ یہ جو ڈیبینچرز ہیں ان کے اگینسٹ ان کی سیکورٹی آف پیمنٹ کے لیے ہم نے مارگیج اور چارج جو ہے وہ کریٹ کر دی ہے. لیکن یہاں یہ پروویزو میں بات کی جا رہی ہے، ایکسیپشن دی جا رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارگیج اور چارج ہونے سے پہلے جو ڈیبینچر آپ نے ایشو کیے ہوئے ہیں کیا ان کے اوپر انڈورس کرنا ضروری ہے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ بالکل نہیں. اس کو کنسٹریو مت کریں اس طرح کہ چارج اور مارگیج سے پہلے جو ڈیبینچر ایشوڈ ہیں ان کے اوپر بھی لکھنا ضروری ہے. بات یہ ہے کہ چارج اور مارگیج کے رجسٹر ہونے کے بعد جو آپ ڈیبینچر ایشو کریں گے ان کے اوپر انڈورسمنٹ جو ہے وہ ضروری کنسیڈر کی جائے گی. نیکسٹ سیکشن جو ہے وہ سیکشن 129 ہے اور وہ ڈیوٹی سے ڈیل کر رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو مارگیج یا چارج کو رجسٹر کروائیں گے، کن کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لا کن کو کہتا ہے کہ دے آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو گیٹ چارج اور مارگیج رجسٹر ود دا رجسٹرار. یہ سیکشن 129 کیا کہتا ہے جی؟ دیکھتے ہیں. اٹ شیل بی دا ڈیوٹی آف اے کمپنی to file with the registrar for registration the prescribed particulars of every mortgage or charge created by the company and of the issue of debentures of a series requiring registration under section 121. But registration of any such mortgage or charge may be affected on the application of any person interested therein. Section 129 is very clear. It imposes duty on company to get a charge or mortgage registered. اور اس کے علاوہ یہاں پر تھوڑا سی فلیکسیبلٹی بھی شو کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اور شخص ادر دین کمپنی انٹرسٹڈ ہے مارگیج میں یا چارج میں، وہ بھی مارگیج یا چارج کو رجسٹرار کے پاس رجسٹر کروا سکتا ہے. تو فور موسٹ ڈیوٹی جو ہے وہ تو کمپنی کی ہے، اور اگر کمپنی لیتو لال سے کام لیتی ہے، کمپنی جو ہے وہ رجسٹر نہیں کرواتی، تو کوئی انٹرسٹڈ شخص جو ہے وہ مارگیج یا چارج کو رجسٹرار کے پاس رجسٹر کروا سکتا ہے. سب سیکشن 2 پہ چلتے، where the registration is effected on the application of some person other than a company, that person shall be entitled to recover from the company the amount of any fees properly paid by him to the registrar on the registration. سب سیکشن 2 جو ہے یہ ایک فیسلٹی دے رہا ہے، ایک ڈیوٹی امپوز کر رہا ہے. فیسلٹی تو یہ اس شخص کو دے رہا ہے جو ایک چارج اور مارگیج کو رجسٹر کروا رہا ہے. اب چارج اور مارگیج رجسٹر کروانا تو کمپنی کی ذمہ داری ہے. جو دوسرا شخص چارج اور مارگیج کو رجسٹر کروائے گا اور اگر اس نے پراپرلی فیس جو ہیں وہ پے کی ہیں رجسٹرار کو، تو کہا جاتا ہے کہ وہ شخص انٹائٹلڈ ہے کہ وہ ریکور کر سکے وہ ساری رقم جو اس نے فیس کی مد میں رجسٹرار کو دی ہے. کس سے ریکور کرے گا؟ کمپنی سے. نیکسٹ سیکشن جو ہے وہ بتاتا ہے ریکٹیفیکیشن آف رجسٹر آف مارگیجز.
یہ لفظ یہاں پہ ریکٹیفیکیشن کی بات ہو رہی. دیکھیں ریکٹیفیکیشن جو ہے یہ پری سپوز کرتا ہے کہ کوئی مسٹیک ہوگی. اب مسٹیک کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مسٹیک یہ ہو سکتی ہے کہ کمپنی نے کوئی ایسی چارج کی انسٹرومنٹ یا مارگیج کی انسٹرومنٹ رجسٹرار کے پاس جمع کروائی ہے جس میں کچھ مس اسٹیٹمنٹس ہیں، غلط بیانی ہوگی ہے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، ایڈورٹینٹلی یا ان ایڈورٹینٹلی. تو کہا جا رہا ہے کہ کیا اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کی تصحیح کی جا سکتی ہے. تو یہ جو سیکشن ہے سیکشن 131 یہ کہتا ہے کہ بالکل ریکٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو جو ذمہ دار اتھارٹی ہے اس کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا، اور ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ریکٹیفائی کر دیا جائے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ود دس وی آر فنشڈ ود آر ٹاپک رجسٹریشن آف mortgages and charges. I hope you have understood the topic. Now I proceed on to discuss with you a quotation in order to enhance your wisdom. مجھے یہ کوٹیشن بڑی پسند ہے، اور یہ کوٹیشن جو ہے ولیم شیکسپیئر نے دی ہے. lawless are they that make that wills their law. یہ lawless people وہ لوگ ہوتے ہیں، lawless لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ول کو اپنا لا بنا لیا ہے. تو بات یہ ہے لا تو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنی ول کو دوسروں کے لیے چھوڑ دو، فار دا گریٹر گڈ اپنی ول کو سیکریفائس کر دو. تو ولیم شیکسپیئر کہتا ہے لا لیس آر دے دیٹ میک دیئر ولز دیئر لا. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.